سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت علماء یا طلباء میں سے جو لوگ بھی گھروں میں ٹیوشن پڑھاتے ہیں، ہاں جی، اس میں بہت ساری برائیوں سے اور بہت سارے منکرات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر حال میں مجتہد بچی گھر کی پڑھے گی، کم از کم ایک ٹیوشن، دو ٹیوشن، 3 ٹیوشن اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو اس سے آپ کا گزرنا ناگریز ہے، یعنی آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بچے کی تربیت اس وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ آپ ان سختی نہیں کر سکتے، ماں باپ ہیں وہ پریشان کریں گے، مطلب جیسی ان کی مرضی ویسا آپ پڑھاؤ، اگر ان کا دل کیا وہ کام کر کے لائیں گے، انہیں دل کرے گا یاد کریں گے، دل نہیں کرے گا یاد نہیں کریں گے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور ہر حال میں اکثر گھروں کا نظام کیا ہے کہ گھر کے مرد رہتے نہیں ہیں، کام پہ گئے رہتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو ضروری ایسا کوئی نہ کوئی معاملہ بن جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی پڑھا رہے ہیں، جو بات ہمارے تجربے میں آ چکی ہے اور بہت سارے ساتھیوں کی طرف سے کارگزاری ہے کہ گھر میں صرف عورت ہے یا اس کے بچے ہیں، اور مرد کا یا تو کاروبار کا ٹائم ہے۔ عام طور سے ابھی وقت ایسا ہے کہ شوہر آ رہا ہے رات میں 9 بجے، 7 بجے، 8 بجے، 10 بجے، اور گھر میں صرف ماں ہے اور اس کے بچے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اس چکر میں مطلب عورتوں سے بات کرنا، ان سے سامنا کرنا، اور بہت ساری عورتیں، ہر قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، اور ان ساری چیزوں میں پھر آدمی کو اپنی حفاظت کر کے چل پڑنا بہت آسان نہیں ہے۔ اور مجتہد بچی کا مطلب ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ 6 سال کی، 7 سال کی، 8 سال کی جو بچیاں ہیں، اور بچیاں وہ بھی جو اسکول پڑھنے والی ہیں، اب وہ 8 گھنٹے 7 گھنٹے اسکول پڑھ کر آ رہی ہے، اور اس کا پورا ذہن اسکول کا بنا ہوا ہے، ساری چیزیں وہ دیکھ رہی، سن رہی، سمجھ رہی، اور ہم 5 منٹ میں اسے پڑھائیں گے، آدھا گھنٹہ پڑھائیں گے، زیادہ سے زیادہ پون گھنٹہ پڑھا دیں گے، 40 منٹ پڑھا دیں گے، 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ ہو گیا تو گھنٹہ۔ تو اتنی دیر میں نہ تو اسے نماز کے بارے میں سمجھایا جا سکتا، نہ اسے پردے کے لیے کہا جا سکتا، کیونکہ گھر پردے کے مخالف ہے، اور پریوار، اس کا ماحول پردے کے مخالف ہے، اس کی والدہ یا اس کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس طرح سے پڑھانے سے جو بچہ اسکول کو 8 گھنٹہ دے رہا ہو، اور وہ مکتب اور قرآن کی پڑھائی کو بس اس درجے میں لے رہا ہو کہ بھائی چلو کسی طرح مسلمان ہے تو یہ بھی پڑھ لیں، شادی میں کام آئے گا یا کسی چیز میں کام آئے گا، تو اس درجے سے وہ دین کو بالکل بھی سیریس نہیں لے سکتا ہے۔ ابھی جہاں پہ ہم کچھ دنوں پہلے ایک جگہ جو ہم خود تجربے سے گزرے، تو ایک آدمی سے بات ہوئی، وہ اپنے گھر پہ ٹیوشن پڑھانے کی بات کی انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا مجھے اپنے بچوں کو نہ تو عالم بنانا ہے اور نہ حافظ بنانا ہے، بس ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ لوگ قرآن پڑھنا سیکھ جائے۔ ہم نے ان سے معلوم کیا کہ بھائی کتنے دنوں سے آپ اس طرح پڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اب تک 5-6 استاد بدل چکے ہیں، اور نوعیت یہ ہے کہ نہ تو حرف کی ادائیگی ٹھیک ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے صحیح سے، سمجھ رہے کہ نہیں، اور دینیات کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں، مطلب کورا کاغذ کیا، بلکہ اب دین اور شریعت کو ایک الٹی نظر سے دیکھنے لگ گئے ہیں، سمجھے کہ نہیں۔ گھر کے ٹیوشنوں کا حال ہے، اور گھر کے ٹیوشنوں کو ایسا کرنے میں کس کا رول ہے؟ کہ ہمارا رول ہے۔ ہم مسجد کے مکتبوں کو مضبوط نہیں کرتے، اور ہر گھر کو مسجد کے مکتب سے جڑنے کی دعوت نہیں دیتے، اور مکتبوں کو خود کفیل بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں۔ اگر علماء، ائمہ، صرف مسجدوں میں جو ائمہ ہیں وہ سوچ لیں تو ہر مسجد کے اطراف میں 70 گھر، 50 گھر، 80 گھر، 100 گھر ہیں۔ اگر وہ ایک دن میں ایک گارجن سے بھی بات کرے تو 100 دن گزرتے 100 گارجنوں سے بات ہو جائے گی، اور ہر کسی کے بچے کا کوئی نہ کوئی تعلق مسجد سے ہو جائے گا، اور جب مسجد سے تعلق ہوگا تو بہرحال کوئی نہ کوئی نماز کا وقت ٹکرائے گا مکتب سے، یا تو عصر کا ٹکرائے گا، یا مغرب کا ٹکرائے گا، یا عشاء کا ٹکرائے گا، کوئی نہ کوئی وقت اس کا مکتب سے ٹکرائے گا، اور جب کوئی بھی وقت ٹکرائے گا تو بچہ اتنی ہی دیر سے ہی ایک ہی نماز سے ہی وہ عادی بنے گا، اور مسجد کے ماحول میں رہے گا تو فرشتوں کے ماحول میں رہے گا، تو اس میں سیکھنے کا اسے جو موقع ملے گا یہ گھر میں ممکن نہیں ہے۔ تو مکتب کا کوئی بدل نہیں ہے، گھر کے ٹیوشنوں سے ہمارے علماء بھی ضائع ہو رہے ہیں، اور گھر کے ٹیوشنوں سے بچوں کا مزاج بھی خراب ہو رہا ہے، اور گارجنوں اور گھر میں جانا، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ وہ اس چیز کو یا کسی بڑے بادشاہ کے بچوں کو الگ سے پڑھانے کو
علم کو ذلیل کرنے سے تعبیر کرتے تھے کہ یہ تو علم کو گویا ذلیل کرنا ہے، اور اپنے پاس جو اللہ نے اتنا بڑا خزانہ دے رکھا ہے اس خزانے کو گویا حقیر سمجھنا ہے کہ ہم چند پیسوں کے لیے، چند روپیوں کے لیے، 1500 روپیوں کے لیے 2 بچوں کو 3 بچوں کو پڑھانے کے لیے گھر گھر جا رہے ہیں، اور گویا ایک طرح سے اتنے پیسوں کے لیے ان کے محتاج ہیں۔ تو محتاج وہ ہیں، لیکن ہم پیسوں کی وجہ سے ان کے محتاج ہو رہے ہیں، تو اس کے اندر علم کی کیا اہمیت پیدا ہوگی۔ اور بعض دفعہ یہاں تک ہوتا ہے، ہمارے کئی سارے ساتھیوں سے ہم نے خود سنا کہ وہ پیسے بھی بچوں کے ذریعے سے دلوا دیے جاتے ہیں۔ جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو باپ نے اپنے بچے سے کہہ دیا کہ یہ لو، قاری صاحب کو یا مولانا کو یہ پیسے دے دینا، وہ پیسے ہوتے ہیں 500 700۔ اب وہ جو بچہ اپنی پڑھائی کے پیسے خود ہی اپنے استاد کو دے رہا، اس کے اندر پڑھائی کی کیا اہمیت ہوگی، یہ خود سوچنے سے تعلق بات ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ سارا ماحول ہمیں لوگ خراب کر رہے ہیں، کون خراب کر رہا ہے؟ اس وجہ سے ہماری خود ادب کے ساتھ تمام علماء سے درخواست ہے کہ مسجد کے مکتب کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ